فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ہمارے سامنے اس وقت نماز کی امامت سے متعلق جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ امام کون بنے، امامت کون کرے، امامت کرنے کے لیے کس چیز کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیثوں میں باتیں آئی ہوئی ہیں وہ چند ایک باتیں ہیں۔ سب سے زیادہ امامت کا حقدار وہ ہے جسے سب سے زیادہ قرآن یاد ہو، لیکن ساتھ ساتھ اسے نماز کے موٹے مسائل کا علم بھی ہو۔ نماز کے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ ایک شخص کو قرآن تو بہت یاد ہے لیکن نماز پڑھانے کا طریقہ، اس کے احکام، اس کے مسائل نہیں معلومات ہے اسے، تو ایسے شخص کو اس بنیاد پر کہ اسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہے مقدم نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نماز میں قرآن ہی صرف نہیں ہے نا، نماز پڑھانا ہے، نماز کے احکام اور مسائل ہیں اپنے، اگر اس کا علم نہیں ہوگا تو نماز کی جو ماہیت ہے وہ بگڑ جائے گی، جبکہ قرآن اسے زیادہ یاد ہوگا۔ اس لیے فقہ الصلاۃ یعنی نماز قرآن زیادہ یاد ہو اسے، اور ساتھ ساتھ وہ نماز کی فقہ کو جاننے والا ہو، یعنی نماز کے طور طریقے، اس کے احکام مسائل کو جاننے والا ہو، اتنا ضروری ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا ہے کہ اگر سب لوگ قرآن کے معاملے میں برابر ہوں، فَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْآنِ، اگر سب کے سب قرآن میں برابر ہوں، مثال کے طور پر یعنی سبھی ہم جولی ہوں، ایک ہی عمر کے ہوں، یعنی ساتھی جیسے ہوں، اور ایک دوسرے کو قرآن سنائیں تو پتہ چلے کہ تقریباً سبھی قرآن میں یکساں ہیں، سب کو اتنا ہی قرآن یاد ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ دیکھا جائے گا آگے کہ اسے ان میں سے سب سے زیادہ اس کے بعد، یعنی قرآن میں تو سب برابر ہیں لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ دین کی معلومات کسے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقہ کس کے پاس سب سے زیادہ ہے، یعنی دین کے احکام اور مسائل کس کے پاس زیادہ ہیں، خصوصیت کے ساتھ نماز سے متعلقہ جو مسائل ہیں اس کا علم سب سے زیادہ کسے ہے، اسے نماز کے لیے بڑھا دینا چاہیے۔ بہرحال یہ موقع نہیں ہے، کسی موقع پر بات ہوگی۔ ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ کبھی ایسا شخص امامت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے جسے مسائل کی معلومات نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد پیچھے جو مسبوقین آتے ہیں یا پیچھے جو نمازیوں میں ہوتے ہیں وہ بسا اوقات زیادہ جانکار ہوتے ہیں نماز کے مسائل سے متعلق، انہیں علم زیادہ ہوتا ہے، وہ اگر لقمہ دینا چاہتے ہیں نماز میں ہونے والی کسی غلطی کے موقع پر بتانا چاہتے ہیں تو وہ اس لقمے کو بھی قبول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، یعنی وہ یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے، لقمہ کس سلسلے میں دیا جا رہا ہے اور ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایسا کتنا ہوتا ہے میرے بھائیوں، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس کے پاس نماز کی فقہ ہو، نماز کے مسائل ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے بھائیوں فَأَفْقَهُهُمْ، سب سے زیادہ فقہ یعنی دین کی معلومات جس کے پاس ہو۔ نمبر 2، اب اگر اس میں بھی سب برابر ہوں، فَإِنِ اسْتَوَوْا، اگر سب کے سب برابر ہوں، ایسا ہو سکتا ہے ہم جولی ہوں کبھی، فَأَقْدَمُهُمْ ہجرہ، آپ نے فرمایا جو سب سے پہلے ہجرت کیا ہو جس نے۔ بہرحال اب آج تو یہ معاملہ رہ نہیں گیا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام سے متعلق ہے، لیکن یہ ترجیحی کی بنیادوں میں سے ایک ترجیحی پہلو ہے جس کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر لوگ ہجرت میں برابر ہوں، یعنی سبوں نے ساتھ میں ہجرت کی ہو، فَأَقْدَمُهُمْ إِسْلَامًا، جو اسلام میں سب سے پرانا ہو، یعنی کیا مطلب، اسلام میں سب سے زیادہ پہل کس نے کی ہے، یعنی سب سے پرانا اسلام لانے والا کون ہے، اسلام میں سب سے پہلے کون ہے، اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر یہی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ لوگوں کو وہ امامت کرائے جو قرآن کا سب سے زیادہ حافظ ہو، اگر قرآن کی حفظ میں سب برابر ہوں تو سب سے زیادہ سنت کا علم جسے ہو، اگر سنت کے علم میں سب برابر ہوں تو ہجرت میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والا کون ہے، اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا أَوْ سِنًّا، بعض روایتوں میں سلمن ہے، بعض روایتوں میں سنن ہے۔ اگر ہجرت میں سب کے سب برابر ہوں تو دیکھا جائے گا کہ اسلام لانے میں سب سے یعنی پرانا کون ہے، سب سے پہلے اسلام کون لایا ہے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا یا فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، عمر کے حساب سے کون زیادہ بڑا ہے۔ تو یہ 5 اعتبارات ہو گئے حدیثوں کی روشنی میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ ان باتوں کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ امامت کا حقدار وہ ہے جسے سب سے زیادہ قرآن یاد ہو، بشرطے کہ اسے نماز کے مسائل کا بھی علم ہو۔ اگر
نماز اگر مسائل کے بارے میں علم ہو، سب کے سب برابر ہوں، یکساں ہوں، تو پھر آگے بڑھا جائے، اس میں برابر ہوں تو اس کے بعد والے اعتبار کی طرف جائیں، اس میں بھی برابر ہوں تو اس کے بعد والے، اور پھر اس کے بعد والے اعتبار کی طرف جانا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اس کے بعد دو باتیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، آپ نے فرمایا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، آپ نے فرمایا کوئی شخص کسی شخص کی امامت نہ کرے اس کی سلطان میں، یعنی کیا مطلب؟ مسجد کا امام ہے، وہ امام اپنی مسجد کی امامت کا حقدار ہے، اپنے نمازیوں کی نماز پڑھانے کا، امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے کسی آدمی کے لیے یہ چیز درست نہیں ہے کہ وہ اس کی جگہ کھڑا ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ آپ کو مقدم کرے، آپ سے کہے کہ آپ نماز پڑھائیے، تو آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ قبول کر لیں اور اس کی جگہ پر نماز پڑھائیں۔ لیکن بلا اجازت کوئی کسی کی مصلی پر کھڑا ہو جائے، کوئی کسی کی امامت کی منصب پر کھڑا ہو جائے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرمایا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی کسی کے گھر میں اگر جائے تو اس کے تکرمہ پر نہ بیٹھے، یعنی اس کا جو اصل مسند ہے، اس کا جو تخت ہے، یا اس کی جو اصل بنیادی مطلب اس کی اپنی کرسی ہے، مثال کے طور پر جہاں بھی وہ براجمان ہوتا ہے، جہاں بھی وہ رہتا ہے، وہاں پر بلا اس کی اجازت کے بیٹھنا بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے دونوں باتوں کے لیے آپ نے فرمایا الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے۔ اجازت اگر دیتا ہے تو امامت بھی کرا سکتا ہے، اجازت دیتا ہے یا کہتا ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ تو آپ کے لیے بیٹھنا بھی جائز ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی امامت کے لیے یہ 5 اعتبارات ہیں، ان کی رعایت کرتے ہمیں امامت کرنی چاہیے۔ جہاں تک رہی بات حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا وَلْيَؤُمَّكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، نماز کا ٹائم ہو جائے تو کوئی تم میں سے اذان دے دے، اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں اور پہلے والی حدیث میں حقیقت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیسے ٹکراؤ نہیں ہے؟ ٹکراؤ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم نے پہلی حدیث میں 5 اعتبارات پڑھے ہیں، 5 اعتبارات، 5واں اعتبار اور آخری اعتبار کیا ہے؟ جو عمر میں بڑا ہو، سن کے اعتبار سے، عمر کے حساب سے بڑا ہو۔ اس روایت کے اندر اسی 5ویں اعتبار کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو ساتھی تھے سب ایک ہی عمر کے تھے، ایک ہی ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے یہاں 19 دن یا 20 دن تک قیام کیا، آپ سے سنت کو سیکھا، ایک ساتھ میں وہاں سے فارغ ہو کر کے آئے۔ اس لیے تمام چیزوں میں، قرآن یاد کرنے میں، سنت کے علم میں، ایسی مثال کے طور پر ہجرت کی بات تو نہیں ہے، یہاں پر پہلو ہی نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر ہجرت کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام لانے کے بارے میں فرمایا۔ ان سارے اعتبارات میں یہ سب کے سب برابر تھے، صرف عمر کا اعتبار باقی تھا، کیونکہ عمر میں کچھ نہ کچھ فرق تھا ان سب کے اندر، جبکہ قریب عمر والے ہی تھے، لیکن آپ نے اس کا اعتبار کیا، کیونکہ مالک بن حویرث کی روایت میں یہ ہے اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شببۃ متقاربون، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم سب کے سب قریب عمر کے جوان تھے، سب کے سب جوان تھے اور ہماری عمریں قریب تھیں، ایک کوئی 18 سال ہے، کوئی 19 سال ہے، کوئی 17 سال ہے، کوئی 15، ایسے ہی 2-3 سال کے فرق سے سارے لوگ تھے۔ کہتے ہیں فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لیلہ، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 20 دنوں تک ہم نے قیام کیا، یعنی آپ کے پاس رہے، علم حاصل کرتے رہے، تو سارے اعتبارات میں سب برابر تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے آخری اعتبار عمر کا تذکرہ فرمایا وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تم ہی لوگوں کی بات چل رہی ہے، تم جا رہے ہو، سفر کرو گے، اپنے وطن کو جاؤ گے، تو تمہیں چاہیے کہ اذان کا وقت ہو تو اذان دے دے کوئی تم میں سے، اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرائے، کیونکہ قرآن میں، سنت میں، اسلام کے مسئلے میں، تمام چیزوں میں سب کے سب برابر ہو، عمر کا اعتبار کرتے ہوئے مقدم کر لینا اور وہ تمہیں نماز پڑھا دے گا۔ تو بہرحال یہ ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات پہلے بیان فرمائی ہے اسی کا اس کے اندر ایک نمونہ موجود ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امامت کے سلسلے میں اس کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض فقہ کی کتابوں میں امامت کے اعتبارات، امامت کے حق کے لیے بہت سارے مزید اعتبارات کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ سارے اعتبارات بے سند ہیں، کتاب و سنت کے دلائل سے ان کی تائید نہیں ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں بھوڑی بھی ہیں، بہت ساری چیزیں مطلب بے حیائی کی ہیں، ایسی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو معتبر ہیں اس حدیث کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، بقیہ جو چیزیں فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں جو بے دلیل ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مستند چیزوں کی جستجو کی توفیق عطا فرمائے، غیر مستند چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔